اس 8 جلدوں پر مشتمل موسوعہ میں میں نے احادیث نبوی کا ذخیرہ جمع نہیں کیا، بلکہ اس میں میں نے علم الحدیث کی مباحث کو جمع کیا۔ یہ 8 جلدیں جو آپ کے سامنے ہیں اور آپ کے پاس جب ترجمہ کے ساتھ آئیں گی تو 16 جلد، اس میں نے حجیت الحدیث کی ابحاث کو لیا ہے تاکہ منکرین حدیث و سنت کی طرف سے پھیلائے جانے والے شکوک و شبہات کا رد کیا جا سکے، اور حدیث نبوی اور سنت نبویہ کی جو حجیت ہے قرآن مجید کے بعد، اسے قرآنی دلائل کے ذریعے ثابت کیا جا سکے۔ اگر حدیث اور سنت نبوی کو الگ کر دیا جائے اور انسان یہ سوچے کہ ہم صرف قرآن مجید کے احکام پر اعتماد کریں گے، اعتقاد رکھیں گے اور قرآن کے سوا کسی اور چیز کو نہیں مانیں گے، تو آپ اپنی مسلمانی بھی اسٹیبلش نہیں کر سکتے، آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ روزہ بھی کم حق کو ادا نہیں کر سکتے، آپ حج ادا نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، زکوٰۃ و صدقات نہیں دے سکتے۔ الغرض جتنے بھی احکام ہیں، فرائض، واجبات اور سنن، احکام شریعت ہیں، ان میں سے کسی ایک حکم کی بھی انجام دہی حدیث و سنت کو نظر انداز کر کے ممکن نہیں۔ تو اس لیے حجیت الحدیث کو میں نے اس موسوعہ میں، جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث سائنسز یا انسائکلوپیڈیا آف حدیث اسٹڈیز کے اندر شامل کیا ہے۔ اس کے بعد علوم الحدیث کی نشأت و ارتقاء کو بھی اس میں بیان کیا ہے۔ ایک ہے کہ احادیث نبوی کا جمع کرنا، مرتب کرنا، مدون کرنا، ایک ذخیرے کے طور پر جمع کرنا، وہ جو موضوع ہے وہ ان 8 جلدوں کے بعد شروع ہوگا۔ 9ویں جلد سے وہ سبجیکٹ آگے شروع مکمل کر چکا ہوں، اسی پر 60 جلدیں کمپلیٹ ہو چکی، مگر ان 8 جلدوں میں اس کو علم الحدیث کہتے ہیں، یعنی روایت حدیث کی قواعد اور شرائط کیا ہیں، حدیث کو قبول کرنے یا نہ کرنے کی شرائط اور آداب اور قواعد کیا ہیں، حدیث کی سند اور اس کے راویوں پر جرح و تعدیل کے اصول، کس کا کیا مرتبہ ہے، قبول کیا جائے نہ کیا جائے، حدیث کا رتبہ کیا ہوگا، اس سند کا مقام کیا ہے، یہ جو پوری بحث ہے اس کو علم الحدیث کہتے ہیں، اصول الحدیث بھی کہتے ہیں، علوم الحدیث بھی کہتے ہیں، اور علم و مصطلح الحدیث بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں اس کے۔ تو یہ جو علم ہے یعنی حدیث سائنسز کا، یہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا ارتقاء ہوا، اور صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین اور سلف صالحین کے زمانے میں یہ اپنے تکمیلی اور تدریجی مراحل یہ علم الحدیث طے کرتا رہا۔ ان قواعد کی تفصیلات وضع ہوتی رہیں جن قواعد کی روشنی میں محدثین نے، علماء نے، فقہاء نے اور ائمہ علم نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ حدیث اس سند کے ساتھ قبول کی جائے یا نہ کی جائے، اس کا درجہ کیا ہے، اس سے کس طرح کے احکام ثابت ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، رد و قبول کے معیارات اور جرح و تعدیل کے راویوں کے بارے میں۔ تو یہ جو علم ہے بنفس ہی علم الحدیث، اس کے ارتقاء کی تاریخ پوری درج کی ہے۔ اس موسوعہ میں حدیث کی جو انواع اور اقسام ہیں، حدیث کی، خبر کی، اثر کی انواع اور اقسام، ان کی معرفت کے اوپر پورے حصے ہیں، مصطلح الحدیث کے پورے علم کی چیزیں ہیں، روایت الحدیث کے قواعد اس میں لیے گئے ہیں، پھر جرح و تعدیل کے قواعد بیان کیے گئے ہیں، 72 قواعد قائم کیے ہیں جرح و تعدیل کے، کہ ہر راوی کے احوال پر جب جرح کی جاتی ہے اور تعدیل کی جاتی ہے کہ اس کی روایت قبول کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، کیا کمی ہے، کیا نقص ہے، کیا کمزوری ہے، یا کتنی قوت ہے، اس پر کتنا اعتماد کیا گیا ہے، کتنی مضبوط ہے اس کی روایت اور اس کا مقام و مرتبہ، ان کی جانچ پرکھ کا جو پورا علم ہے وہ علم الجرح والتعدیل ہے، اس کے قواعد لیے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے حدیث کے حوالے سے کہ اس کی تو تدوین حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے بعد معاذ اللہ 250 سال بعد جا کے ہوئی، اور غلط فہمی کی وجہ سے اور لوگوں کی کم علمی یا لا علمی کی وجہ سے انہیں یہ تاثر دیا جاتا ہے منکرین حدیث کی طرف سے کہ شاید حدیث نبوی سب سے پہلے مرتب اور مدون ہی امام بخاری، امام مسلم اور اصحاب سیاستہ نے کی ہے۔
یہ غلط ہے، ان سے پہلے کتب موجود تھی۔ تصور یہ دیا جاتا ہے کہ یہ 250 سال کا گیپ ہے، اس میں حدیث کا کوئی تحریری ذخیرہ محفوظ نہیں تھا، تو 250 سال کے اس گیپ اور خلا کی وجہ سے ہم حدیث کی حجیت کو کیسے قبول کر لیں؟ کیا پیمانہ ہے کہ یہ حدیث صحیح طور پہ منتقل ہوئی، روایت ہوئی یا نہیں؟ تو اس مغالطے کا رد کیا ہے۔ تو میں نے 500 کے قریب ذخائر کی، صحائف کی اور کتابوں کی نشاندہی کی ہے، دلائل اور ثبوتوں کے ساتھ، کہ حدیث نبوی کسی زمانہ میں بھی تحریری طور پہ غیر محفوظ نہیں رہی۔ اور امام بخاری مسلم کا کنٹریبیوشن حدیث کو جمع کرنے یا مرتب کرنے کا نہیں ہے، بلکہ حدیث صحیح کے معیارات قائم کر کے غیر صحیح سے جدا کر کے ایک صحیح حدیث پر مشتمل ایک مختصر جامع وضع کرنے کا ہے۔ ان ائمہ حدیث کا ذکر کیا ہے اور ان اکابر علماء کا، محدثین کا ذکر کیا ہے جو جرح و تعدیل کے فن میں ماہر تھے، جن کے قول پر اعتماد کیا جاتا۔ ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا جرح و تعدیل میں، علم حدیث میں، روایت حدیث میں، حفظ حدیث میں؟ کتنے ثقہ تھے، کتنے معتبر تھے، کتنے معتمد تھے؟ تو وہ پھر 1000 کے قریب ایسے افراد کو چن کر ایک فہرست مرتب کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان تمام صدیوں میں حدیث کی جو روایت ہے اس کی ثقافت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک پہرے داری کی۔ یہ موسوعۃ السنہ جو انسائکلوپیڈیا آف سنہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا 60 جلدوں پر مشتمل ہے، مکمل ہو گیا ہے، تو یہ اس کی پہلی 8 جلدیں ہیں۔ علم الحدیث کا موضوع ہونے کی وجہ سے اس کا درجہ اس 60 جلدوں کے انسائکلوپیڈیا کے مقدمہ کا ہے، اور علاوہ اس کے وہ جو بڑا موسوعہ ہے 60 جلدوں کا، اس میں ایک 4 جلدوں پر مشتمل پوری کتاب ہے، یہ اسی کے اندر حصے ہیں جو حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ پر مشتمل۔ پھر اس کے بعد ایک جامع السنہ ہے، ایک بڑی کمپریہنسو ورک ہے، لگ بھگ 14-15 جلدوں پر مشتمل ہے، وہ اس کا حصہ ہے۔ پھر جامع الاحکام من احادیث خیر الانام، یہ مذہب حنفی کے جو ادلہ ہیں احادیث نبوی میں صرف ان پر مشتمل جامع الاحکام ہے۔ اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا مسند میں نے مرتب کیا ہے، مسند الامام علی، یہ بھی اسی 60 جلدوں کے انسائکلوپیڈیا کا حصہ ہے، آخری حصہ۔ اس مسند امام علی میں 15,000 احادیث جمع کی ہے میں نے کوئی لگ بھگ 15 سال کام کیا اس میں۔ 15,000 احادیث وہ ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہیں۔ ہماری کتب حدیث میں ہمیشہ بیان کیا جاتا تھا کہ 550 حدیث سیدنا علی المرتضیٰ نے روایت کی، یہ عدد 1000 سال سے کتابوں میں لکھا جاتا رہا، 550 حدیث۔ امام احمد بن حنبل اور امام جلال الدین سیوطی نے اس کا عدد بڑھا کر 900 سے 1000 تک روایت کیا اپنے مسند اور اپنی جامع میں۔ الحمدللہ کچھ پچھلے 15-16 سال کے کام کے نتیجے میں میں نے کتب حدیث کا جو جتنا ذخیرہ ہے اہل سنت کا ہی، اس ذخیرہ سے 15,000 احادیث اللہ رب العزت کی توفیق سے جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو میں نے جو حضور علیہ السلام سے مروی حدیث ہیں سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 15,000 حدیث کو بھی اس بڑے انسائکلوپیڈیا کا حصہ بنایا۔ یہ سب چیزیں انشاءاللہ اردو ترجمے کے ساتھ اور بعد ازاں انگلش ترجمے کے ساتھ بھی چھپیں گی، عربی میں ہیں اس وقت۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ یہ سارا کام اللہ کی توفیق سے اور اس کے اذن سے اس وجہ سے کامیاب ہو سکا کہ میں نے پچھلے 17 سال یکسوئی سے کینیڈا میں گزارے۔ درمیان کے کئی سال پاکستان کی مصروفیات میں گزرے، مگر زیادہ ٹائم کینیڈا میں گزارنے کی وجہ سے میرا فوکس صرف تصنیف و تالیف پر رہا، صرف تصنیف و تالیف پر، اور دیگر تمام مصروفیات کینیڈا کے قیام میں منقطع رہی۔ یہاں میں حتیٰ کہ جمعہ کے دن کے علاوہ میں گھر سے نکلتا بھی نہیں، اور اس طرح یہ گوشہ تنہائی میں 17 سال بیٹھ کر
اللہ رب العزت نے توفیق دی کہ میں یہ کام ایک حقیر سی خدمت دین اسلام کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اور دین کے علم کے لیے، اگلی صدیوں تک کی مسلمان نسلوں کے لیے حقیر سی خدمت سر انجام دینے میں کامیاب ہو سکا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔